السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کا مقام مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ اس جگہ کی اسلامی تاریخ میں بہت نمایاں حیثیت ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد 13 مارچ 624 عیسوی کو منگل کے دن اس مقام پر حق و باطل اور کفر و اسلام کی جنگ لڑی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور کافروں میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن دونوں حریفوں کا بڑا معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد ابو سفیان رمضان کے مہینے میں ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ واپس جا رہا تھا۔ قافلے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا محافظ دستہ بھی تھا۔ یہ صورتحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے لیے ایک خطرہ محسوس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حملہ سے نمٹنے کے لیے دفاعی حکمت عملی ترتیب دے کر اس خطرہ سے نمٹنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب مکہ والوں کو ابو سفیان کے قافلہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان کی مدد کے لیے 1000 کا لشکر مدینے پر حملے کے لیے ابو جہل کی نگرانی میں مدینے کی طرف بھیج دیا۔ ان حالات کا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 313 مجاہدین لے کر مدینے سے روانہ ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عمار یاسر، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ شامل تھے۔ مسلمانوں کی مختصر فوج کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور جنگی سامان بھی وافر مقدار میں نہ تھا، جبکہ کافروں کی فوج کا جنگی سامان مسلمانوں کے جنگی سامان کے کئی گنا تھا۔ ابو سفیان غیر معروف راستے سے مکہ پہنچ گیا، جبکہ یہ 2 قافلے بدر کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں نے اپنے خیمے بدر کی پہاڑی پر نصب کیے، جبکہ کافروں کا عام طور پر 5 بندوں کے لیے ایک الاؤ جلایا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ آپ نے ہر آدمی کو علیحدہ الاؤ جلانے کا کہا تاکہ دشمن کو ان سے 5 گنا بڑی فوج محسوس ہو۔ دنیا کی تاریخ کی یہ سب سے پہلی جنگی چال مانی جاتی ہے۔ صبح کے وقت دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور صف آراہ ہو گئیں۔ جنگ کا آغاز عرب کے قدیم رواج انفرادی جنگ سے ہوا۔ قریش کے 3 جنگجو میدان میں آئے جو کہ کفار میں نامی گرامی تھے۔ ان کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے دو بدو ان 2 جنگجوؤں کو کافروں کا قلعہ کما کیا، جبکہ حضرت عبیدہ سخت زخمی ہوئے، ان کی ٹانگ کٹ کر جسم سے جدا ہو گئی۔ آپ زخم کی تاب نہ لا سکے اور جنگ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ انفرادی جنگ کیونکہ مسلمان کامیاب ہوئے تو ان کا حوصلہ بلند ہوا، یا فوجی اصطلاح میں ان کا مورال ہائی ہو گیا۔ دوسری طرف کفار کے 3 مشہور جنگجو کے مارے جانے سے حوصلے ہار گئے۔ سپہر سے پہلے جنگ ختم ہو گئی تھی اور مسلمانوں نے مارکا مار لیا تھا۔ اس جنگ میں 14 مجاہدین شہید ہوئے، 72 کافر جہنم واصل ہوئے، جبکہ 77 کافر جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ بدر تاریخی جنگ اس طرح ثابت ہوئی جب مکہ والوں کے علاوہ ارد گرد کے دیگر قبائل جو اب تک اسلام کو محض ایک علاقائی قوت یا چھوٹا سا گروہ مانتے تھے، اب ٹھوس اور طاقتور زمینی حقیقت کو قبول کرنے لگے۔ اس جنگ میں قریش کے کئی سرکردہ سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ قریش کی سرداری ابو سفیان کو مل گئی۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے ایمان مضبوط کیا۔